اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست ہے، التجا ہے، تمنا ہے کہ اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے کہ یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کا سب سے بہترین راستہ ہے. مومنین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پالنے والے تو نے جو ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا، اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. پالنے والے روزے کی اس حالت میں قبلہ رخ ہو کر جمعہ کے دن باوضو ہو کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. حضرات گرامی، جب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے ہیں، ہم نے ایک بات شروع سے واضح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے، بتایا ہے، وہ اس کی رحمت کے عوض میں ہے. اس لیے کہ انسان اس کی پسندیدہ مخلوقات میں سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے رب کو اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح سے ماننے کا حق ہے، ورنہ روزمرہ کی زندگی کی جو آسان ترین صورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی بھلائی کرتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے عوض میں بالآخر ایک جھکاؤ سامنے آتا ہے، وہ بھی احترام اور تسلیم کے معنی میں، نہ کہ سجدے کے معنی میں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہی سوال کرتا ہے کہ میرے بندے، میں نے جس کو دیا ہے اگر وہ تجھے کچھ دے دیتا ہے تو اس کے سامنے تو تسلیم ہو جاتا ہے، اس کا تو احترام کرتا ہے، اس کے لیے تو جھک جاتا ہے. کہ میں نے جو تجھے سب کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو کہ تو گن نہیں سکتے ہو. پھر مجھ پر اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت خصوصی احسان ہے. یہ نماز جمعہ کا شوق، یہ روزے رکھنے کی خواہش، یہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق، یہ آسان نہیں ہے ملنا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے. دیکھیں، روزہ رکھنے والے بہت سے رکھتے ہوں گے، لیکن ایک وہ روزہ رکھنے والا جو دل سے رکھے، ایک وہ نماز پڑھنے والا جو بھئی مجبوری ہے، جانا پڑے گا، جمعے میں نہیں جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہو جائے گا، نہیں، ایک وہ ہے کہ جو دل سے روزہ رکھ رہا ہے، دل سے عبادت کر رہا ہے. یہ توفیق الہی ہے، اس پہ جتنا شکر کریں کم ہے. پھر روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. الصوم لی، اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے. تو اس ماہ رمضان میں، جیسے کہ پچھلے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث نقل کر رہا تھا اس کو میں کنٹینیو نہیں کر رہا، لیکن جملہ یاد دلا کے کہ قد دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کی دعوت میں بلایا گیا ہے۔ کتنی خوبصورت دعوت! ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے تو کھانا پینا سجایا جاتا ہے بہترین۔ ایک جگہ کسی صاحب نے محبت فرمائی، دعوت دی تھی، 12 قسم کے کھانے رکھے تھے۔ میں نے کہا خدا کے واسطے تمہیں اسراف کرنا ہے تو کم از کم میرے سامنے مت کرو۔ تو وہ 12 قسم کے کھانے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے بھوکے آنا میرے پاس، پیاس سے آنا میرے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے تو تمہیں کھلا پلا کے اور بھی تازہ کر دیتے ہیں، میں تمہیں بھوکا رکھ کر مزید تازہ کر دوں گا، تمہاری روح کو تازہ کر دوں گا، تمہاری سوچ کو تازہ کر دوں گا۔ یہ سب ریفریشنگ ہے، یہ بہت۔ تو پہلا نقطہ جو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے عرض کروں کہ خدا را افطار کے وقت شکر کیجئے، جتنا شکر کر سکیں شکر کیجئے، جتنی نعمتیں ان کو دیکھ کر شکر کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو جواب میں کیا دیتا ہے۔ ہم اس لیے شکر نہ کریں کہ اور دے گا، آٹومیٹکلی دے گا ہی دے گا، وہ رکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس لیے شکر کریں کہ ابھی اتنا مل گیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرا شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے تیری اتنی نعمتیں کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ جو تیرے دل میں احساس ہے نا کہ میری اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اس سے بڑا شکر ادا کرنا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز آج جو ہم یہاں سے یاد کر کے نکلیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کریں ان باقی دنوں میں، شکر کا ایک ایسا انبار لگانے کی کوشش کریں۔ بیٹھے ہیں شکر، اٹھ رہے ہیں شکر، پھر اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹنگ کے لیے آپ کو انگلی پہ، ہر انگلی پہ 20 ناخن کو ملا کے ورنہ 15، کوئی تسبیح دکھانے کی ضرورت نہیں ہماری طرح، ہم ریاباز، ہم شعباز، اللہ میں معاف کرے گا، چھوڑ دیں ہمیں۔ انگلیوں پہ خاموشی سے لیٹے ہوئے، کوئی تسبیح لانے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شکران للہ کر کے تو دیکھیے۔ یہ ایک ایسا اکسیر ہے، ایک ایسا معجون ہے، ایک ایسا تعویذ ہے۔ جاتے ہیں لوگ کو عمل بتا دیں روزی میں برکت ہو، یہ آج سے شروع کر دی، سبحان اللہ، شکران للہ، الحمد، جو پڑھنا چاہیں۔ لیکن میں ایک شکران للہ کو زیادہ معصومین کے اقوال کے مطابق، اور ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کر کے دیکھیے۔ آپ دیکھیے گا نہ صرف آپ کی زندگی بدلے گی بلکہ آپ کے دل میں سکون نازل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کسی طاقت سے ملحق ہو جاتا ہے نا، انسان کو کوئی ایس ایچ او چاہیے، کوئی ڈی ایس پی چاہیے، کوئی ایس پی چاہیے، کوئی آئی جی چاہیے، کوئی چیف منسٹر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب آج آتے ہیں کل چلے جاتے ہیں، دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ ایک حکم سے سب کچھ فارغ، تم ان کے پیچھے مت جاؤ، اس کے پیچھے آؤ جو ان سب کو پوسٹیں دیتا بھی اور لے بھی لیتا ہے۔ اپنی دوستی اللہ سے آج سے پکی کیجئے، دوستی میں اس کا شکر سب سے زیادہ ادا کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک تیسری چیز جو بہت ہی پرائیویٹ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اکیلے میں کسی بھی رات کے وقت میں، کسی موقع پر اکیلے میں جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے، ایک سجدہ کیجئے اور اتنا کہہ دیجئے پالنے والے تیرا گناہگار بندہ، تو نے کہا نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے، الحمدللہ اس کو اور وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم تو گناہگاروں سے بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اپنی بھی حالت جانتے ہیں کہ مومنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں واضح کر دیا ہے قل یا عبادی۔ آگے کی آیت کا حصہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا پہلا حصہ اہمیت رکھتا ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے بندے، یا عبادی، اللہ نے بندگی کی نسبت یا بندے کی نسبت اپنے سے دی ہے، میرے بندے، یا عبادی الذین، اب بندہ قرار دے کر پھر فرما رہا ہے الذین، جس نے اسرفو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ گناہ کیا ہے؟
گناہ سے اللہ کی ذات پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ گناہ سے اللہ کی ربوبیت یا معبودیت میں کمی پڑتی ہے؟ نہیں. گناہ کوئی نہ کوئی ایسا اثر رکھتا ہے، چاہے انسان پر چاہے معاشرے پر، جس سے معاشرے کے اندر یا انسان کے اندر منفی اثرات آتے ہیں. گناہ ذم اس کو کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر گناہ کو حرام قرار دیا ہے تو بھی ہمارے لیے، عبادات کو فرض کیا تو بھی ہمارے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے، کس سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل یا عباد. روزہ رکھے ہوئے ہیں، قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے میں جلدی آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جگہ مل جائے، آگے جگہ مل جائے، بہتر جگہ مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے بندوں، یہ جو چیزیں تمہارے دل میں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ میرا تمہارا دوستی کا رابطہ پکا ہونا شروع ہو گیا ہے. نشانی ہے نا، کوئی تو نشانی دو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے تو نشانی تو دو نا. اور نشانی کیا ہے؟ رسول کا اتباع. فاتبعونی، رسول کا اتباع. اور اگر تم نشانی دو گے تو میں تمہیں 2 تحفے دوں گا. علیکم السلام. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور دوسرا تم سے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب اسراف کر لیں، گناہ کر لیں، کوتاہی کر لیں. دیکھیں ایک وقت انسان ہے سینہ ٹھوک کے گناہ کرتا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میرا یہ کام میں کروں گا، جیسے فرعون کرتا. مجھے یقین ہے میری آواز ابھی اور بعد میں جو خطبہ سنتے ہیں جہاں جہاں پر بھی، ان میں سے کوئی ایک بھی بھائی یا بہن یا بیٹی یا ماں یا باپ یا بیٹے میں سے نہیں ہوگا جو سینہ ٹھوک کے گناہ کرتا ہوگا. امکان نہیں رکھتا. جو اہل بیت کو چاہتا ہو اور وہ سینہ ٹھوک کے گناہ کرے، یہ امکان نہیں رکھتا. لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، نظریں غلط چلی جاتی ہیں، اسراف ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہو ہی جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، قل یا عبادی، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم. گناہ کیا ہے؟ اپنے نفس پر زیادہ روی. مثلا کوئی کھانے پینے میں اتنا کھا لے کہ پھر آگے ڈال ہی نہ سکے، تو اپنے نفس پر نقصان کیا نا. ورنہ اللہ کا اناج تو کوئی کم نہیں ہونے والا، وہ تو بڑھتے جانا. گناہ اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید. اس سے خوبصورت اللہ کا پیغام ہمیں نہیں مل سکتا تھا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی اور اس کی آل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. امام جعفر صادق علیہ السلام کسی شخص کے بارے میں سوال کیا، آج کل وہ نظر نہیں آ نہیں رہا، کیونکہ جو ہوتے تھے امام کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. نے کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے گھر میں، بہت بڑا گناہ کیا اس نے. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ صرف اس ایک جملے پر آپ غور کر لیں. میرے اور آپ کے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو، اب جب تم اتنا میری طرف آئے ہو، تم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، یا نمازوں کو ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، افطار کے وقت مجھ سے مانگتے ہو، سحر کے وقت مجھ سے مانگتے ہو، تو اتنا جان لو آیت کا آخر حصہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بس نماز گزاروں، روزے داروں، اللہ کے مہمانوں. مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید کروں، جبکہ وہ آپ کو اپنی رحمت میں بلا رہا ہے. لیکن مجھے زیب دیتا ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں
کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کہ کوئی اس سے دوستی کرے اور دوستی کرنے کے بعد پھر ایسا کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند. آپ کا بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی. چھٹے امام علیہ السلام کسی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور اس نے جاتے جاتے اپنے غلام کو کوئی ایسا لفظ فرمایا اور ایسا لفظ کہا کہ جو مناسب نہیں تھا، میں بولنا نہیں چاہ رہا، بعض جگہ بول چکا ہوں. تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہا تم؟ کہا وہ پتہ نہیں، ہند سے آیا ہے، سندھ سے آیا ہے، اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں. امام نے فرمایا اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، تیرے ماں باپ کو تو پتہ ہے. اس طرح کا الفاظ استعمال کرنے والا میرے ساتھ نہیں چل سکتا، زندگی بھر اس کے ساتھ نہیں چلے. کیوں؟ ایک لفظ اس نے غلط کہہ دیا. فرماتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے والے کوشش تو کریں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ اس دن میں نے چھوٹا سا ٹکڑا عرض کیا تھا چند جمعے پہلے کہ لوگوں جیسے میں کرتا ہوں، تمہارا مولا 2 کپڑوں کے حصوں پر اور 2 روٹی کے ٹکڑوں پر زندگی گزارتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے تم نہیں کر سکتے ہو، تو جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو نا، جتنا ممکن ہے اتنا تو کرو. تو آج اس جمعے میں جب نکلیں ایک سجدہ کرتے ہوئے، ایک سجدے میں کہتے ہوئے جائیں کہ پالنے والے ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، بس تو کچھ ایسا کر دے کہ اب جو اتنی دوستی کا خوبصورت ماحول بنا ہے یہ ماحول خراب نہ ہو جائے، یہ ماحول خراب نہ ہو جائے. اور افطار کے وقت کیا کرے؟ بہت آسان ہے، دعا پڑھتے ہیں نا اللہم لک صمت. اور کوشش تو ہماری یہی ہے نا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تیری دی ہوئی روزی پر میں افطار کرتا ہوں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، تجھ پہ میں توکل کرتا ہوں. 3 چیزیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ ہے یا واسع المغفرت اغفر لی. اب کہیں حدیث میں نہیں آیا، کہیں معصوم نے نہیں کہا، لیکن کہیں سنا تو میرا دل چاہا میں آپ کو کہوں. ایک لمحے کے لیے مت کریں افطار. ایک لمحے پانی پی رہے ہیں، 1 منٹ میں کہہ رہے روک لیں. پالنے والے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر نہیں دے گا تو میں تیری کسی روزی سے استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیری روزی سے زیادہ مجھے تیری معافی کی ضرورت ہے. قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا، قیامت میں نامہ اعمال کے مسائل کوئی حل کرنے نہیں آئے گا. اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایک لمحے کے لیے روکیے، پھر تو آپ کہیے کہ نہیں تو نے تو کہا ہے نا کہ سارے گناہ معاف کر دے گا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیری روزی سے استفادہ کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، خاص روحانیت نازل فرمائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آپ اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں. اسی وقت وارن کرتا جاؤں کہ آج سے ہی اس احساس کو اپنے اندر لائیے. ایسا نہ ہو کہ عید آ جائے اور پھر ہم اللہ کو بھول کر دوسری دنیا میں چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے بندے ماہ رمضان میں تو میرا بڑا دل چاہتا ہے میں انہی دنوں میں دعائے وداع ماہ رمضان پڑھنا شروع کر دوں کہ احساس رہے کہ کیا چیز. بھئی 6 روزے، 6ٹھا روزہ آدھا گزر گیا نا یا نہیں گزرا؟ وداع تو ہو رہی ہے نا. اپنی دوستی اللہ سے مضبوط کر لیجئے، شیطان اس کے بیچ میں نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن دلوں کا حال تو ہم سے بہتر جانتا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اگر کسی کا حق ہم پر ہے تو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے روزے دار اپنے منہ سے اس حالت میں تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، فتنے اور فساد میں مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما. اے رب العزت علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے یہ جو خوبصورت حالت دوستی کی، محبت کی تیرے ساتھ ہمارے دل میں تو نے ڈالی ہے، اب موت تک اسے ہمارے لیے جاری فرما دے. ہمارے نوجوان نسل کی اصلاح میں ہماری مدد فرما دے.
پالنے والے بہت سی دلی حاجات ہیں، تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ان حاجات کو ہمارے لیے پورا فرما۔ بے روزگاروں کو، محتاجوں کو، مقروضین کو، پریشان حالوں کو، جن کے بچوں کی شادیوں کے وسائل، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس وقت جو آپ روزے کی حالت میں ہیں اس کی قدر جانیے۔ اگر بھوک لگ رہی ہے تو قیامت کی بھوک یاد کیجئے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں پیاس لگے قیامت کی پیاس کو یاد کیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب قیامت کا زمانہ ہوگا اور ہر وقت ہر طرف افراتفری ہوگی، ایک وقت آواز آئے گی، اے شیعیان حیدر کرار، ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اپنے عمل کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ جب مولا کائنات کے سامنے جائیں تو مولا کہے، میرے بیٹے، میرے چاہنے والے، میرے فرزند، سادات، غیر سادات، تیرا شکریہ کہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ کیوں لاج رکھ لی؟ اس لیے کہ جب مولا کے بتاوے طریقے پر کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں ہمارے اندر کہ جو وہ توقع رکھتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کریں تاکہ وہاں جا کر کہہ سکیں۔ رسول اکرم نے فرمایا نا، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ہم جا کے کہیں گے، مولا آپ کا یہ بیٹا بہت اچھا تو نہیں تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا تھا کہ جیسے آپ کرتے تھے ویسے میں کروں۔ آپ فقیروں کو روزی پہنچاتے تھے، میں روزی پہنچاؤں۔ آپ ناداروں کی مدد کرتے تھے، میں مدد کروں۔ آپ مظلومین کا ہاتھ پکڑتے تھے، چھوٹا چھوٹا کام کرنے کی کوشش میں نے بھی کی ہے۔ یقین کیجئے اتنے سخی ہیں کہ وہ چھوٹی کوشش نتیجہ نہ بھی ہو وہ آپ سے قبول کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ اگر یمن پر کوئی ملک حملہ کرے اور تباہ و برباد کر دے اور 6 سال سے زیادہ ہو جائے تو یونائٹڈ نیشنز اس پہ کچھ نہ بولے، لیکن اگر رشیا یوکرین پر حملہ کرے تو یونائٹڈ نیشنز اس پر سخت سے سخت رد عمل کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کیا چاہ رہی ہے۔ امریکہ نے پہلی مرتبہ کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ مسلسل مختلف دنیا کے ملکوں میں خاموشی سے حملہ کرتا رہا ہے، اور کیونکہ ظاہری طور پر وہ طاقت رکھتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے کام کر جاتا ہے، اور بکاؤ مال بھی پائے جاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں جا کے دیکھیے کیا حشر ہوا، جس نے بھی اس کی بات نہ مانی اس نے کیا حشر کیا۔ ایران کا حال دیکھیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اہل بیت علیہ السلام کا کرم تھا کہ اس کی چالیں وہاں نہیں چل سکیں۔ ترکی کا حال دیکھیے کہاں جا رہا ہے، سری لنکا، دوسرے ملکوں کا حال دیکھیے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ظاہری طاقتیں اپنا کھیل کھیلتی ہیں، اور اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ پچھلے 2-3 مہینے میں، اب تو سب چیزیں سامنے آ گئی نا، 1 سال پہلے ایک ریٹائرڈ جنرل کیا کہہ رہے ہیں، پڑھیے سنیے اس کی آڈیو۔ اس کے بعد 3 مہینے سے اتنا کیا ہو گیا کہ امریکہ کے کونسلیٹ کے اور فلاں اتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ تو چیزیں تو نظر آ رہی تھیں، اور پھر بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا۔ کاش یہ سپریم کورٹ ہمیشہ ایسا ہی فیصلہ دیتی۔ بھٹو صحیح تھا غلط تھا میں نہیں کہتا، لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جوڈیشل قتل ہوا ہے نا اس کا۔ اس کے بعد ایک مرد پرائم منسٹر تھا تو اس کے لیے آپ نے اسمبلی بحال کر دی، سب چیزیں بحال کر دی، اگرچہ کہ قانون کے مطابق اسے ڈیزالو کیا گیا تھا۔ ایک خاتون پرائم منسٹر تھی تو ان کے لیے آپ نے ڈیزالو نہیں کیا، ڈیزالو رہنے دیا، اور ان کے لیے ریسٹور نہیں کیا۔ بہت لمبی کہانیاں ہیں، اور اس میں کئی ہزار مجھ پر کیا کہتے ہیں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں، نہ اس سے محبت نہ اس سے محبت۔ مجھے محبت ہے تو ایک اپنے مکتب سے محبت ہے، ایک اپنے ملک سے محبت ہے، اور دور تک دیکھتے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ اب مسائل مشکلات بڑھیں گے،
ہمارے دوست نے ایک اور پریڈکشن کر دی کہ پیٹرول کہاں جا رہا ہے، ڈالر تو دیکھ لیا نا آپ نے، پیٹرول کہاں جانے والا ہے، دوسری چیزیں کہاں جانے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب ایسے ہوتا ہے کہ خاموشی سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر کا کھیل کھیلا جاتا ہے. بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہ کھیل ہی کھیلنا جانتا ہے نا. کرکٹ کیا تھی؟ پہلے مرغے لڑاتے تھے، میں نے کہا چلو مردوں کو لڑاؤ، کرکٹ کھلوا دو. ٹائم اپنا 5-5 دن بیٹھے رہتے تھے، کبھی لارڈز میں کبھی کہیں. تو یہ سارے دنیا کے کھیل ہیں. ہمیں کسی کھیل کے حصے میں داخل ہونے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ آیا اس کھیل میں داخل ہونا قوم، میرے مفادات کو چھوڑ دیجئے، ذاتی مفادات چھوڑ دیجئے. یہاں مفادات قوم و ملت کے ہیں، یہاں مفادات ملک کے ہیں. مجھے اس ملک سے محبت ہے، میرا آپ کا بھی ملک ہے، میرا بھی ملک ہے. یہی زمین ہے، یہی مٹی ہے نا جو اناج اگاتی ہے مجھے دیتی ہے اللہ کے حکم سے. یہی مٹی ہے جو اس کا پانی میں پیتا ہوں. یہی مٹی ہے جس کے گارے اور اس سے سیمنٹ سے میں اینٹ اپنا مکان بناتا ہوں. تو یہ تو خیانت ہوگی نا کہ میں اس مٹی سے بے وفائی کروں. حب الوطن من الایمان. ہمیں کسی کے پریشر کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان سے محبت کرو اور فلاں سے نفرت کرو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا یہ موقف بیان کرتا ہوا چلوں جو میں نے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے بھی دیا ہے کہ کاش اوپر سے لے کے نیچے تک اس اصول کو فالو کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ارجنٹلی فیصلہ دینے میں یہ فیصلہ آئے اور پھر بعض جگہوں پر فیصلے بدل جائیں. سب جگہ عدل کا ایک ہی نظام ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مغربی عدل کے نظام، مغربی سیاسی نظام سے باہر نکلو اور اسلام کے مولا کائنات کے دیے ہوئے عدل اور سیاست کے نظام پر چلو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے اللہ اور رسول سے لے کر جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں کسی بھی مظلوم کی حق تلفی. 30 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جس کو موت کی سزا دی گئی تھی وہ غلط دے دی گئی تھی. 40-50 سال ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. بہرحال ہم اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہیں. مکتب کے لحاظ سے، قوم و ملت کے لحاظ سے ہم ہر ایسے شخص کو قبول کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آگے آتا ہے اور اس کا ساتھ دیں گے، اور ہر اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جو غیر قانونی طریقے سے آگے آتا ہے. ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے رکھنا ہے. جو ذمہ داران ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیگیٹو ٹون نہیں رکھتا، جیسے کہ میرے بہت سے پیغامات کے آپ کی برکت سے اثرات رہے ہوئے. صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ خدا را سیاسی پارٹیوں سے اوپر ہٹ کر اپنی قوم و ملت کے لیے فیصلے میں شامل ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم سیاسی پارٹیوں کی خاطر، کہیں نہ کہیں تو الیکشن میں ہمیں جانا پڑتا ہی ہے، لیکن سب سے بالا قوم و ملت کا مفاد ہے. اگر ایسے لوگ آتے ہیں جو مزید عزاداری کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پوری طرح سے مقابلہ کریں گے. ہاں، اگر ایسے آتے ہیں جو عزاداری میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، مشکلات پیدا نہیں کرتے، ہماری اپنی جو رسومات ہیں اس میں مشکلات پیدا نہیں کرتے، ہم ہو سکتا ہے ان کا ساتھ دیں یا ساتھ نہ دیں. کم از کم مخالفت 3 صورتیں نا، یا آپ کسی کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، یا کسی کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، یا آپ خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں. اگر کوئی ہماری عزاداری اور مذہبی رسومات میں رکاوٹ نہیں کھڑا کرے گا تو کم از کم ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اس کا ساتھ دینا نہ دینا ڈیپینڈ کرتا ہے ملک کے اوپر اس کا کیا اثر ہے، عدل کے نظام پر اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور آئندہ کی نسلوں کے لیے وہ کیا پیغام بھیجتا ہے. عزیزان گرامی، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور دے دو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے، جو اللہ نے تم کو دی اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور تم کو پالنے والے مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں جاؤں اور ان چیزوں کو انجام دوں جو تو چاہتا ہے. اس لمحے کے بعد پتہ نہیں مجھے مہلت ہے نہیں ہے، آپ کو مہلت ہے یا نہیں، لیکن ضرورت مند اس وقت بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ درخواستیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ تقاضے آ رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں
اپنی عاقبت خیری کے لیے، آپ کے اپنے بچوں کے آئندہ کے لیے، آپ کی اپنی نسلوں کے فائدے کے لیے کیا فرمایا میرے مولا نے اور کیا فرمایا رسول اکرم نے. اور دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے کہیں یتیم جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے نہ رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ میں کچھ نہ جائے اور تم دیکھتے رہ جاؤ. تو اس لیے میں نصیحت سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا اور درخواست کروں گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ بھی دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ دے گا. مسجد کے بھی اخراجات اپنی جگہ پر ہیں، آپ لوگوں کے تعاون کی درخواست ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی 1 لاکھ دے یا 10 لاکھ دے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شرکت کیجئے. 1 روپیہ دے دیں کوئی مشکل نہیں، لیکن شرکت کیجئے. اسی خطبے میں رسول اکرم نے کیا فرمایا ہے؟ اتقوا النار، اپنے آگ سے اپنی ڈھال بناؤ. اتقوا النار، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے. وَلَوْ بِشِقٍّ مِّنَ التَّمْرِ، حد تک کھجور کے ایک ٹکڑے سے، ایک حصے سے. کسی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اگر میری وہ بھی استطاعت نہ ہو، یہ نہیں کہا چلو تمہارے پاس استطاعت نہیں، بیٹھ جاؤ اللہ سے دعا کر. کہا ارے تھوڑا پانی پلا کے بھی اس کو افطار کراؤ. یعنی اگر تم ایک کھجور کا ٹکڑا یا ٹکڑے میں سے حصہ نہیں کھلا سکتے ہو تو اس کو پانی، یعنی جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی شرکت کرے، جس کے پاس ہے وہ زیادہ شرکت کرے تاکہ اللہ اسے اور دے، تاکہ وہ اور بھی خرچ کر سکے. اور خدا را افطار کے وقت، سحر کے وقت دعا مانگنا مت بھولیے گا. آپ کے والدین، آپ کے ذوی الحقوق، اور اس وقت آپ کا اور میرا ملک پاکستان دعاؤں کا شدید محتاج ہے. ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، پتہ نہیں کہاں پر ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے، اور تمام مکتب تشیع کے لیے دعا کیجئے. اس لیے کہ غروب افطار کے وقت آپ کی اور میری دعا روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. اپنے لیے دعا کرتے رہیے گا، ملتا رہے گا موقع. نہیں بھی ہو تو اللہ سے کہیے گا میں ان چیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میری دعائیں تو جانتا ہے، تو قبول کر لے. پالنے والے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ان کا گہوارہ بنا. اس کٹھن وقت میں ہماری مدد فرما. مومنین جہاں جہاں پر ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمنان اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مکتب کے خلاف حملہ کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل نابود فرما دے. پانے والے تجھ سے عاجزی درخواست کرتے ہیں، یہ جو اتنی اچھی حالت تو نے ہمیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر ایک شرمندگی کے ساتھ تجھ سے مانگنے کی دی ہوئی ہے، بہت سو کی تو آنکھوں میں آنسو بھی پالنے والے، اس خوبصورت حالت کو ہمیشہ ہمارے لیے قائم رکھ دے. اس حالت سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دلی حاجات کو روا فرما دے. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ابھی آیت سنی ہے کہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پالنے والے اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پالنے والے مجھے، میرے والدین، میرے رشتہ داروں، میری اولادوں، میرے ذوی الحقوق سب کو معاف فرما دے. شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم، قائد محترم کی توفیقات میں اضافہ فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے. پالنے والے اس روزے کی حالت میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.